السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا رب. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ينفعني وزدني علما. So I'm clear, I suppose, and audible enough. جی الحمدللہ بالکل کلیئر. Yes, alhamdulillah. Let's begin the 13th session of Golden Stories of Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Page number 134. Numbering of the Muslim calendar. The numbering of the Muslim calendar was a key advancement for the Muslim civilization, giving the Muslim nation a unique stamp that distinguished it from other nations. The first person to number the Muslim calendar based on the Hijrah, migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was Umar radiallahu anhu. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمیں پتا تھا کہ قرآن کمپائلیشن ہم نے دیکھا پریویس چیپٹرز میں کہ اٹ واز این انیشیٹو آف عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ واز ریکوائرڈ کہ ایک اپنا ہجری کیلنڈر ہو بیسڈ آن دا لونار کیلنڈر، تو وہ بھی سبحان اللہ عمر ابن الخطاب کے تھرو ہی ہوا تھا. سو آپ دیکھیں گے کہ ایک جب اف یو ہیو اے رائٹ پرسن ود دا رائٹ نالج، ود دا رائٹ انٹیلیجنس، ود دا رائٹ وزڈم، اگر وہ رائٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے سبحان اللہ باذن اللہ، تو اس سے کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں. ابھی جو ہم ہجری کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں، ہم لوگ کتنے مطمئن ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا ایک ساتھ پیرلل کیلنڈر چل رہا ہے جو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ہمیں یعنی جسٹ امیجن کہ اگر ہمارے پاس صرف گریگورین کیلنڈر ہوتا تو کیا ہم لوگ یہ چاند کی تاریخیں اور یہ سب ہم لوگ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں. اٹ وڈ ہیو بین سو ڈیفیکلٹ. ایام البید کو کیلکولیٹ کرنا، آئی مین آپ دیکھیں تو وی وڈ ہیو بین لاسٹ. As it is, subhanallah, we see in spite of all the tools being available, ہم لوگ کتنے confused رہتے ہیں. لیکن اگر یہ ہمارے پاس بیس نہیں ہوتا تو پھر ہم کتنے lost ہوتے ہیں. تو you see there are so many reasons, subhanallah, کہ we are indebted to all these personalities. ہم جو ہیں ان کے قرضدار ہیں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں بہت ان کو ایز اے رول ماڈل اور ان کے لیے محبت اور ان کے لیے بہت ساری گڈ فیلنگز رکھ کے آگے چلنا چاہیے، کیونکہ ان کی بہترین کام کی وجہ سے، ان کی بہترین فار سائٹڈنس کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ ایزی ہوئی ہے. ہمیں جو دین کو فالو کرنا ہے، جو ہماری عبادت ہے، جو ہمارا کور پرپس آف ایگزسٹنس ہے، دیٹ ہیز بین میڈ پاسبل بیکاز آف دیز ٹولس. امیجن ایک ٹائم کے لیے آپ سوچیں کہ اگر قرآن یہ مصحف کی شکل میں نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں. ویسے ہی آپ دیکھیں ایک ہمارے پاس ایزی بک اویلیبل ہے، ڈفرنٹ خط میں اویلیبل ہے، ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہے، ڈیجیٹل کاپی میں اویلیبل ہے، آڈیو فائل میں اویلیبل ہے، ویڈیو فائل میں اویلیبل ہے. yet we fail to connect ourselves. Imagine a situation کہ اگر یہ الگ بکھرا ہوتا، الگ جگہوں پہ ہوتا، الگ فارمز میں ہوتا، کتنی اس کے پیچھے ہمیں محنت کرنی پڑتی just to get a correct form in a chronological order. Subhanallah, all these things were thought, so very well thought, and subhanallah, this was all possible by the izn of Allah Azza wa Jal. Lekin subhanallah, whom did Allah choose? Allah chose Umar ibn Khattab radiallahu anhu. کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی ان میں سبحان اللہ. تو یہ ہجری کیلنڈر کی بھی انیشیشن کس نے لیا تھا؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. Every nation or religion dates its calendar based on some important event that defines its citizens or adherents as a people. Christians date their calendar based on what they believe to be the birth date of Isa alayhi salam. یعنی ہر ایک میجر ریلیجنس کو اگر ہم لیں، جیسے فار ایگزامپل نصاراؤں کا، کرسچنس کا ہم لیں، تو یہ کیلنڈر کس پہ بیسڈ ہے؟ یہ ایک پرٹیکولر ایونٹ سے ان کی مارکنگ شروع ہوتی ہے. تو یہ کرسچن کیلنڈر کی مارکنگ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ ان کے بلیف کے مطابق جو برتھ ڈیٹ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس تاریخ سے انیشیٹ ہوتی ہے. Arabs dated their calendar based on the great events that surrounded the infamous attempt of Abraha to destroy the Kaaba, and Persians date their calendar based on the birth date of various kings. اب جو Arabs تھے نا، انہوں نے اپنا کیلنڈر کس طریقے سے بیسڈ کیا ہوا تھا؟ جب ابراہا، سورت فیل کی میں بات کر رہی ہوں، ابراہا had attempted to destroy Kaaba، اس کو ان لوگوں نے بیس بنایا تھا اپنے کیلنڈر کے لیے. پرشینس نے کس طریقے سے اپنا بیس ڈیٹ بنایا تھا؟ on the birth date of various kings. At any rate, a number of narrations describe significantly different but certainly not conflicting reasons for why Umar radiallahu anhu designated year 1 of the Muslim calendar to be the year during which the Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina.
اب عمر ابن الخطاب نے جو بیس ڈیٹ ڈیسائیڈ کی تھی وہ بیسڈ آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ فرام مکہ ٹو مدینہ تھا، اور اس کے اندر زیادہ کانفلکٹس نہیں تھے. یعنی جو ان کی جو سینیٹ ہوتی تھی، جو کاؤنسل ہوتی تھی، جو صحابہ امپورٹنٹ صحابہ تھے، ان سے یعنی ان کی اپنی اپنی اوپینین، اپنے اپنے ڈیسیژنز اور اپنے اپنے سجیشنز ہوتے تھے، لیکن اس پوائنٹ کے اوپر زیادہ مختلف رائے نہیں تھی. سب لوگ they were agreeing to what Umar ibn al-Khattab had agreed upon. Maimun bin Mehran related that Umar radiallahu anhu was once given some sort of business document whose terms came into effect in the month of Sha'ban, or it was some other kind of document whose terms came into effect in the month of Sha'ban. میمون بن مہران ریلیٹ کرتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ایک بار ایک بزنس ڈاکیومنٹ دیا گیا تھا جس کا ایفیکٹ یعنی وہ سٹارٹ ہونا تھا شعبان سے. Since Muslims did not have a calendar by which they dated various events, Umar radiallahu anhu had no way of knowing which Shaban the document was referring to. اب چونکہ کیلنڈر نہیں تھا اس وقت موجود، اور پھر یہ ڈاکیومنٹ کب سے لاگو ہے، کون سی شعبان سے لاگو ہے، انہیں پتا نہیں تھا. And that is the moment he realized that we are so lost. And so he radiallahu anhu said, last Shaban, next Shaban, or the Shaban we are in now. یعنی کون سا شعبان، جو گزر گیا ہے وہ، کہ جو آنے والا ہے وہ، یا جو ابھی چل رہا ہے وہ. Umar radiallahu anhu then gathered the Prophet's companions radiallahu anhuma and said to them, establish a system of counting years for the people, a system they will all be familiar with. جیسے ہی ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ بہت بڑا ویکیوم ہے، بہت بڑا خلا ہے، اس کو بھرنا پڑے گا. اس کو بھرنے کے لیے پھر انہوں نے ایز یوزول اپنے کمپینینس کو، اپنے امیجیٹ لوگ جن کے اوپر وہ ریلائی کرتے تھے، ان کو کلیکٹ کیا، ان سے مشورہ کیا، اور پھر کہا، انسٹرکٹ کیا، کمانڈ دیا، اسٹیبلش اے سسٹم آف کاؤنٹنگ ایئرس، اور اس طریقے سے کریں، وہ طریقہ کریں جس سے لوگ فیملیئر ہیں، تاکہ ان کی یوز کے لیے آسانی ہو، ان کے سمجھ کے لیے آسانی ہو، اور ان کے ڈیلنگس کے اندر وہ امیجیٹلی امپلیمنٹ کیا جائے. What do we understand from this? We understand that we have to have some sort of farsightedness, some sort of wisdom, some sort of intellectual. جو ہمارے لیڈرز یا جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ ہوتے ہیں، وہ پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، گھر میں ہو سکتی ہے یا ہمارے چھوٹے چھوٹے پروفیشنل فرنٹس پہ ہو سکتی ہے. جو بھی آپ کی پوزیشن پہ ہے سینئر، وہ اتنے لائق ہونے چاہیے، ان کے اندر غور و فکر اتنی ہونی چاہیے کہ وہ کنٹینیوسلی سسٹم کو سنوارنے کے لیے محنت کریں. جہاں پر انہیں کہیں پر ایک خلا نظر آتا ہے، یہ گیپ ہے ہمارے یہاں پر، یہ سوسائٹی میں، یہ ہماری کمیونٹی میں، یہ ہماری فیملی میں، یہ ہمارے بچوں میں، یہ سرٹن کمیاں ہیں، اس کمی کو ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں. اسٹیپ نمبر 2، اپنے جو لوگ ہیں، امیڈیٹ لوگ ہیں، ان سے صلاح مشورہ کیا جائے. اسٹیپ نمبر 3، ایسا کچھ سسٹم کریٹ کیا جائے جو یوزر فرینڈلی ہو، جو اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا ڈیفیکلٹ نہ ہو کہ ایک ایزی سا سبجیکٹ ہے اس کو ہم ڈیفیکلٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. سو یہ ایک چند پوائنٹرز ہیں جو میں آپ کو ہر بار بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ جب تک کہ ہم یہ ساری کہانیوں کو، جب تک کہ یہ مورلز کو ہم ہماری لائف میں کیسے کنیکٹ کرتے ہیں، اگر ہمیں وہ سمجھ نہیں لگے گا تو یہ صرف ایک قصے کہانیاں ہیں. میں آپ کو سنا رہی ہوں اسٹوری، اور آپ سن رہے ہو، اور آپ گھر جا رہے ہو، اور آپ بھول رہے ہو. بائی گھر جا رہے ہو آئی مین آپ اپنی دنیا، اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جا رہے ہو. سو اینی ویز واٹ وی انڈرسٹینڈ از، ہر چیز کا طریقہ کار کب ہوتا ہے؟ جب ہم کانشیس رہتے ہیں، ہمارا جو مائنڈ رہتا ہے نا وہ فریش رہتا ہے، وہ میموری ہماری اچھی رہتی ہے، اس کے اندر تھنکنگ کیپیسٹی، ریشنلائزنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. جب ہم یہ روزمرہ کی اننیسیسری چیزوں میں الجھے رہیں گے نا، تو نہ آپ کے دماغوں میں اچھی آئیڈیاز آئے گی، نہ سجیشنز آئیں گے، نہ سلیوشنز آئیں گے، اور نہ آپ کے طرف سے یا آپ کا حصہ کوئی نیکی میں پڑے گا. تو پلیز اپنے مائنڈس کو تھوڑا ریلیکس رکھیں، قرآن سے کنیکٹڈ رکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ باذن اللہ تعالیٰ ول چوز یو فار اے ویری امپورٹنٹ ورک دیٹ ول ہیو این امپیکٹ ان شاء اللہ. Someone suggested that they follow the calendar of the Romans, but then another member of the gathering rejected the idea for more than one reason. One of them being that it was too long. Already 600 years had gone by and was thus filled with many years of events that were specific and unique only to the people of a different nation. اب ان کی الگ الگ رائے سامنے آ رہی ہے. کسی نے سجیسٹ کیا کہ وہ رومن کیلنڈر کیوں نہیں استعمال کرتے، ایز اٹ از وہ ریڈی میڈ ہے. تو اگلے نے کہا، اس نے ریجیکٹ کیا، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دلیل بھی پیش کی. کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس لیے ریجیکٹ کیا کہ وہ بہت لانگ ہے، اور آلریڈی اس کیلنڈر کے 600 سال گزر چکے ہیں، اور ان 600 سالوں کے اندر بہت سارے ایونٹس جو ہیں وہ گزر چکے ہیں جو بہت اسپیسیفک اور یونیک تھے وہ ڈفرینٹ نیشن کے لیے. یعنی ابھی رومنس کے لیے جو امپورٹنٹ ایونٹس تھے انہوں نے اس کے حساب سے اس کو بنایا ہے. دیٹ may not be applicable for Muslims.
and was thus filled with many years of events that were specific and unique only to the people of a different nation. Someone else suggested that Muslims follow the calendar of the Persians, but others in the gathering protested, saying, every time a new king comes into power, they cancel the dating of the previous calendar and start over from scratch. किसी दूसरे ने सजेस्ट किया कि हम पर्शियंस के कैलेंडर क्यों नहीं इस्तेमाल करते. उनका तरीकाकार ऐसा था कि हर रूलिंग किंग जब आता था पावर में तो वो अपना प्रीवियस किंग का कैलेंडर को रिजेक्ट कर देता था. तो एवरी टाइम देयर यूज्ड टू बी अ न्यू कैलेंडर विद द न्यू किंग. तो ये भी एक देखा जाए तो कोई तरीकाकार सही नहीं है जो कि लॉन्ग रन में फायदा देगा. Wanting an event that uniquely identified Muslims as a people, they agreed that the main turning point in Muslim history was the migration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब जब अपनी एक खुद की पहचान बनानी, अपना एक खुद का कैलेंडर एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है कि हम वो वाला इवेंट जो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा हो. So the migration of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Medina was that event. And so they asked themselves how many years of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam lived in Medina, and the answer they agreed upon was 10 years. Therefore, they made year one of the Muslim calendar the year during which the Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना में 10 साल थे, तो उनके पास बिल्कुल क्लैरिटी थी कि ये जो 10 साल जो इनके मदीना में गुजरे हैं उसको हम बेस मार्क लेंगे. So the time when he migrated, जब वो मदीने में आए थे, वो first year will be marked as the first year of Hijri calendar. According to another narration, Uthman bin Ubaidullah related that he heard Sa'id bin al-Musayyib say, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu gathered the Muhajirun and the Ansars and asked them based on what criteria should we date the events of our collective history. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu said, we should date our calendar from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam left the land of polytheism. That is the time when the Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu then decided to date the Muslim calendar based on that event. दूसरे नरेशन में उस्मान बिन उबैदुल्लाह रिलेट करते हैं कि उन्होंने सईद बिन अल-मुसैब से सुना था कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने मुहाजिरून और अंसार को सबको गैदर किया और फिर उन्होंने वो इवेंट्स और क्राइटेरिया की डेट्स को कलेक्ट करना शुरू किया. अली रदियल्लाहु अन्हु ने फिर सजेस्ट किया द सेम थिंग कि हमारा बेस लाइन वहां से शुरू होगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैंड ऑफ मुशरिक यानी जब उन्होंने मक्का को छोड़ के मदीना में जब हिजरत किए थे, दैट इज द बेस लाइन. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि उमर इब्न खत्ताब ने उनकी बात को भी एक्सेप्ट करते हुए फिर उसी के ऊपर अपनी डेट लाइन बेस की. Ibn al-Musayyib said the first person to date the Muslim calendar was Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, and he radhiyallahu anhu did so 2.5 years after he became Khalifa. तो हमने ये बिल्कुल अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं कि इब्न al-Musayyib भी कह रहे हैं कि जो पहले शख्स थे जिन्होंने मुस्लिम कैलेंडर को मार्क किया वो उमर इब्न खत्ताब थे और वो अपनी 2.5 साल उनकी खिलाफत गुजरने के बाद ये किस्सा हुआ था. After consulting, 1 second please. Mosi want to attend the class. Yep, he does. Bismillah He's crying. Okay, Jazakallah. After consulting Ali bin Abi Talib on the matter, he first dated the Muslim calendar on the 16th of Muharram. फिर ये पहली बार कौन सा मार्क हुआ था? 16th of Muharram से शुरू हुआ. जो बेस लाइन थी वो हिजरा से शुरू हुई, लेकिन जब ये डिसाइड हुआ जो कि 2.5 साल आफ्टर कमिंग टू पावर उमर इब्न खत्ताब ने फिर ये 16th of Muharram को फर्स्ट डेटेड मुस्लिम कैलेंडर जो है वो मार्क हुआ. Abu Az-Zinad said regarding the dating of the Muslim calendar, Umar radhiyallahu anhu consulted the Prophet's companions and they all agreed that the calendar should be based on the hijrah, on the migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina. However, other than dating the Muslim calendar based on the hijrah, there was the issue of why Umar radhiyallahu anhu chose to make the first month of that calendar Muharram, when in reality Rabiul Awal was actually the month during which the Prophet sallallahu alaihi wasallam completed his migration by arriving in Medina. अब एक सवाल आ रहा था कि हिजरा कैलेंडर तो बन रहा है,
لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے فرسٹ منتھ محرم کو کیوں سلیکٹ کیا جبکہ ربیع الاول وہ منتھ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہجرہ کمپلیٹ کیا تھا؟ تو اس کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ Providing an answer to this question, Ibn Hajar, may Allah have mercy upon him, related that when Umar radiallahu anhu consulted the companions radiallahu anhum about dating the Muslim calendar, they found that they could base the beginning of their calendar on 4 events: the birth date of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the month and year during which the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam first received revelation, the migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the month of the year during which the Prophet sallallahu alaihi wasallam died. تو ابھی ابن حجر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اپنے صحابہ کو کنسلٹ کیا ڈیٹنگ کے بارے میں تو انہوں نے جو کمپینینز تھے انہوں نے کیا سجیسٹ کیا تھا کہ کیلنڈر کی بیس جو ہے وہ 4 چیزوں کے اوپر سٹارٹ ہو سکتی ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈیٹ, ایک وہ والا منتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ کیے, تیسرا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی تھی فرسٹ, اور چوتھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے. They concluded that Muslims would disagree about the exact date of Prophet's birth and of the first time the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم received revelation. یعنی 2 تاریخیں جو ہیں اس میں کنفیوژن ہے اور لوگ ڈساگری کریں گے, ایک تو برتھ ڈیٹ کا ٹائم اور دوسرا جب فرسٹ وحی نازل ہوئی تھی, تو اس میں ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. Besides, they did not want to base their calendar on the date of the Prophet's death, since that would arouse feelings of sadness and pain among Muslims. وفات کا دن جو ہے اس کے اوپر بھی وہ بیس نہیں کرنا چاہتے تھے, کیونکہ اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈپریشن یا دکھ والی فیلنگ جو ہے وہ جاگ جاتی ہے مسلمس کے دلوں میں. And so the only thing that remained was the migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar, may Allah have mercy on him, went on to say that they agreed upon Muharram instead of Rabiul Awal because the Prophet sallallahu alaihi wasallam first made a firm resolve to migrate to Medina in the month of Muharram. کیونکہ اب صرف ایک ہی آپشن بچتا تھا کہ مائگریشن ڈیٹ کے بارے میں وہ کیا جائے, تو جو صحابہ ہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کا جو ٹائم یا جو وقت یا جو منتھ فکس کیا تھا وہ محرم تھا, اور اسی لیے ہی they concluded that Muharram should be marked as the first month of Hijri calendar. The second pledge of Al-Aqaba took place in Zulhijjah, which represented the first stage of the Prophet's migration. After the second pledge of Al-Aqaba took place and after the Prophet ﷺ made a firm resolve to migrate to Medina, the first new moon that appeared was the new moon of Muharram, thus making Muharram the appropriate first month of the Muslim calendar. اس کا جو دوسرا ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو پہلی Okay, 1 second, there is one more point here. جو سیکنڈ پلیج آف العقبہ ہوا تھا, ہم لوگوں نے الرحیق المختوم میں یہ ڈفرینٹ پلیجز کے بارے میں پڑھا تھا, تو یہ اس کی ابھی ہم ڈیوریشن کے بارے میں بات کریں گے. تو جو سیکنڈ پلیج آف عقبہ ہوئی تھی وہ ذوالحج میں ہوئی تھی, ذوالحجہ میں. اس کے بعد جو فرسٹ اسٹیج یہ جو ہے یہ فرسٹ اسٹیج آف مائگریشن ریپرزینٹ کرتی تھی, اور سیکنڈ پلیج آف عقبہ جو تھی وہ عصر کی اذان ہو رہی, وی نیڈ ٹو ٹیک اے پاز ہیئر. اوکے, جیسے ہم لوگوں نے الرحیق المختوم میں پڑھا تھا کہ جب سیکنڈ پلیج آف العقبہ ہوا تھا تو پھر ایک دم فرم ڈیسیژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا کہ ان کو مائگریٹ کرنا ہے مدینہ, اور اس کے بعد جو فرسٹ نیو مون جو اپیئر کیا تھا وہ تھا محرم کا چاند, اور اسی لیے محرم از دا موسٹ اپروپریٹ فرسٹ منتھ آف مسلم کیلنڈر دیٹ واز ڈیسائیڈڈ. Choosing the hijrah as the event upon which Muslims based their calendar was similar to choosing the adhan as a means of calling Muslims to prayer. جیسے کہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہجرہ کے لیے مسلمز نے ایک کیلنڈر بنانا ہے اور ہجرہ واز دا ایونٹ دیٹ واز سلیکٹڈ, اسی طریقے سے اذان بھی سلیکٹ کیا گیا تھا جو کہ ول بی دا کال آف مسلمس ٹو پریئر. ان بوتھ کیسز مسلمس فرسٹ suggested following the ways of other nations regarding the adhan. For instance, some Muslims first suggested using a bell to call Muslims. ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ اذان کال آف دا پریئر, جس کے لیے سبحان اللہ ابھی ہم نے پاز لیا تھا, اور میں بتا دوں کہ اذان اور اقامہ کے بیچ میں اذان کی دعا پڑھنے کے بعد آپ بے شک اپنی سلیکٹڈ دعائیں کریں,
and I would be very anxious and curious to know کہ آپ لوگ کیا دعا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سیکشن ختم ہونے کے بعد ہم تھوڑا اس پہ ڈسکس کریں گے. اور یہ جو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ہجرہ کی ایونٹ کو کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا, ہم نے اس کے بارے میں دیکھے 4 پوائنٹس ہم لوگوں نے ڈسکس کیے اور کیا کیا اوپینینز آئی تھی. اسی طریقے سے اذان ایز اے کال ٹو پریئر ڈسکشن کے دوران بھی بہت ساری جرا ہوئی تھی. وی ول سی واٹ ور دا پوائنٹس. تو پہلے سجیسٹ کسی نے کیا تھا کہ بیل رنگ کیا جائے, جیسے کرسچنز کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, تو بیل کا استعمال کیا جائے. بیل ٹو کال مسلمس ٹو پریئر, a practice that was followed by Christian. As for the Muslim calendar, some Muslims first suggested following the calendar of the Romans. When the adhan was chosen as the ideal means of calling to people to prayer, it became a source of pride for Muslims, a means of distinguishing them from the peoples of other nation. یعنی آپ اگر کسی کو کاپی کرتے ہیں تو اس میں آپ کی شان ہوتی ہے, یا آپ کچھ اپنا کریٹ کرتے ہیں یونیک, اس میں آپ کی زیادہ شان یا پرائڈ ہوتی ہے. وی نو ویری ویل کہ جب ہم اپنی ایک پہچان کرتے ہیں, اپنا ایک ایلیمنٹ, ڈسٹنگوشنگ ایلیمنٹ ڈالتے ہیں, اپنی کریٹیوٹی, اپنا انوویشن, لیٹ می ناٹ یوز دا ورڈ انوویشن ہیئر, بٹ اپنی ایک کریشن ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں زیادہ پرائڈ آتی ہے. جی رین بولیں. جی مجھے ایک ڈاؤٹ ہے, ایک سوال ہے. اذان تو پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم سے ہی تھا, رائٹ؟ بلال رضی اللہ عنہ جی بالکل, اور پریئر. یہ صرف کمپیریزن ہم کر رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ یہ ایجاد اس وقت ہوئی ہے. ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی اسی طریقے کی ڈسکشن تھی, کیونکہ ابھی دیکھیں کیلنڈر میں بھی ہم لوگ رومنس کو کوئی کہہ رہا ہے فالو کر لو, کوئی کہہ رہا ہے پرشینس کو فالو کر لو, تو اس وقت بھی اس طریقے کی ڈسکشن ہوئی تھی اذان کی. یہ ہم نہیں ڈسکس کر رہے کہ اذان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسٹیبلش کی ہے, نہیں, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی ہے, لیکن اس میں سملیرٹی ان ٹرمز آف ڈسکشن تھی. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. سو ڈسکشن میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ کاپی کرنے جا رہے تھے کہ یہ بیلز کا استعمال کیا جائے جسٹ لائک کرسچن, لیکن جب ہم نے اپنی ایک یونیک اذان اسٹیبلش کی تو اٹ از اے میٹر آف پرائڈ. اوکے, اینڈ دین the same was the case for the Muslim calendar. Basing it on the hijrah was also a source of pride for Muslim. اسی طریقے سے کہ اپنا ایک یونیک ہجرہ ایک ایونٹ تھا جو بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا, اس کو بیس لائن بنا کے ایک اپنا یونیک کیلنڈر بنایا, تو یہ بھی ایک مومنٹ آف پرائڈ تھا فار مسلمس. اینڈ اٹ واز آلسو اے مینس بائی وچ دے ڈسٹنگوش دیم سیلوز فرام دا پیپل آف ادر نیشن. یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم مختلف ہو گئے, ہم نے اپنی خود کی ایک پہچان بنائی بیسڈ آن ہمارے ایونٹس اینڈ بیسڈ آن سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ فار اس. یس رخسانہ, گو اہیڈ رخسانہ, انمیوٹ یور سیلف. Okay, I can't see her anymore. Ruxana? Yes, ma'am. Yes, you have a question? No, ma'am. I could not hear. That's why I was raising a hand, ma'am. Okay, now it's okay? Thank you. Yes, ma'am. Alhamdulillah. Thank you. Okay, Jazakallah. So the point is that پھر ہم نے جب اپنا ہجری کے ایونٹ کو بیس لائن بنا کر ایک اپنا کیلنڈر اسٹیبلش کیا, سو دیٹ از اے مومنٹ آف پرائڈ فار مسلمس, بیکاز ہم نے اپنی ایک ڈفرنٹ پہچان بنائی ان کمپیریزن ٹو دی ادر نیشن through the simple act of establishing a unique Muslim calendar. عمر رضی اللہ عنہ help promote further unity among Muslims. ابھی ہم اگر ایک اپنی چیز ہے, اپنے ایونٹ پہ بیسڈ ہے, ہماری تاریخوں پہ بیسڈ ہے, تو ایک الگ قسم کی بردرہڈ بھی ہو جاتی ہے. You are not copying pasting from anywhere else. You are creating your own based on your own requirements, based on your own important events. تو اس میں ایک اپناپن آ جاتا ہے, یہ ہمارا اسٹائل ہے, ہم نے کہیں سے ڈپک نہیں کیا. کوئی آپ کو کہیں پر یہ نہیں بول سکتا ہاں you have taken it from there or you have copied it from here. No, this is unique my thing, alhamdulillah. So I hold that thing. ہمارے ہاتھ میں, ہماری کمیونٹی کے ہمارے ایونٹس ہیں, you know that ہماراپن is giving rise to a different level of brotherhood. Umar radhiyallahu anhu is using this opportunity to promote the unity. Okay, and then Muslims were already united by a single religion, by a bond of brotherhood, by a bond that took only faith into consideration and no other factor such as skin, color, race or lineage. یعنی مسلمز جو ہے ویسے ہی سبحان اللہ, آپ اس چیز بردرہڈ کا آپ بہت بہترین نمونہ دیکھتے ہیں جب آپ سعودی میں جاتے ہیں, آپ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پر کہ مختلف پوری دنیا جہان کے ڈفرینٹ نیشنلٹیز, ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ اسکن, ڈفرینٹ ریس, ڈفرینٹ لینیج, وہ لوگ آ کر
اللہ اکبر ہوتی ہے اور سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. One of the most beautiful things that I enjoy in Saudi, and I'm sure most of you must be enjoying that. Within 5 minutes or 10 minutes or maximum 15 minutes, itna volume of people engaged in different activities, لیکن ود ان 15 منٹس کیسی صف کھڑی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. سارے کے سارے ایک ہی رب کے آگے اپنا سر خم کرتے ہیں. دس از اے ورک آف اللہ عز و جل. ہمارے گھر میں اگر 5 6 10 15 لوگ آ جائیں تو ہمارا افراتفری مچ جاتی ہے. وی کانٹ آرگنائز, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ابھی یہ ہمارے سبحان اللہ جو DDOI کی کلاسز چل رہی ہیں, almost 40 teachers, almost approximately around 250 to 270 students, and ہم لوگ سبحان اللہ, the people who are involved know very well how we are working left, right and center. یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ کی مدد بھی آتی ہے, but then we are not able to organize anything. سبحان اللہ. اینڈ وہاں پر آپ دیکھیں کیا ڈسپلن ہے, کیا کنسسٹنسی ہے, کیا بیوٹی ہے, کس طریقے سے صفائی ہوتی, کس طریقے سے آرگنائز ہوتا ہے, کس طریقے سے کنسٹرکشن بھی چل رہا ہے, طواف بھی ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یعنی اٹ ڈزنٹ اسٹاپ. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے کہ دس از دا بردرہڈ, دس از دا بیوٹی. آلسو ریمبر دا لاسٹ سرمن, دا لاسٹ خطبہ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ویئر ہی اگین ایمفسائزڈ کہ کوئی بھی اجمی جو ہے وہ عرب پہ نہیں, اور عرب اجمی پہ نہیں, کالا گورے پہ نہیں, اور کس طریقے سے انہوں نے عورتوں کے بارے میں all those points in the last khutbah. I'm talking about specifically regarding this discrimination part. تو یہ سب چیزیں is a part of Islam, a part of being Muslim. جب ایک بار لا الہ الا اللہ بندے نے پڑھا ہوا ہے, مسلم ہے, خلاص you are brother and sister in faith. پھر آپ کچھ نہیں دیکھتے, آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں, آپ اسلام, دین اسلام کو ترجیح دیتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے یہ بھی ایک موقع تھا جہاں پر اٹ واز اگین ریوائوڈ ان دی مائنڈس اینڈ ہارٹس آف دا پیپل آف دا مسلمس کہ بردرہڈ فیکٹر ہے ہمارا, irrespective of any skin color, race or lineage. They were united by a single qibla, the direction they all faced during prayer, no matter where they were on earth. And now they were also united by the same calendar, subhanallah, by the same means by which they could record the events of their collective and proud history. Yani kitna rich, kitna beautiful, kitna based, kitna documented hai ye hamara deen. We cannot say once upon a time somebody imagined, once upon a time somebody dreamt. No, we have facts and figures, we have evidences, we have proofs, we have witnesses. Subhanallah. ہمارا ریلیجن کسی امیجنیشن پہ مبنی نہیں ہے. ہمارا ریلیجن کوئی کسی کے خیال, کسی کی اوپینین, کسی کے ڈریم, کسی کی سٹوری, اس پہ مبنی نہیں ہے. The more you study it, the more stronger Muslim you will become, and the more proud you will feel کہ yes, subhanallah, I am a Muslim. I belong to a religion which has a complete rich history, which has a base, which has a solid foundation, and that foundation makes me a stronger Muslim, provided I know about it. اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اینڈ نو ونڈر اٹ از اے فنڈامنٹل obligatory duty for all Muslims to learn about their Rabb, to learn about Nabi sallallahu alaihi wasallam, and to learn about the deen. یہ ہمارا 3 فنڈامنٹل obligatory duty ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں. And let me also connect to کہ آپ جب قبر میں جاتے ہیں تو 3 سوال جو ہم سے ہوتے ہیں وہ بھی اسی پر ہی بیسڈ ہیں. Who is your Rabb? Okay, and then your religion, and then they show you a reflection of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and then they ask you about it. Similar questions. تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ We are trying. Alhamdulillah, we are student of knowledge. May Allah accept it from us. Humbly we request Allah کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے, اور ہمارے اندر وہ اس طریقے سے ہمارے وقت میں اور صحت میں اس طریقے سے ہمیں عطا کرے, طویل وقت برکت دے ہماری صحت میں اور وقت میں کہ ہم یہ سلسلہ جاری کریں, نہ ہم پریشان ہوں, نہ ہم تھکیں, نہ ہم بیزار ہیں, لیکن ہم اس کو انکریز کرتے جائیں. Accept all the challenges. One second guys, there's somebody at the door. Okay. Hit me as I hit you. One day while Umar radiallahu anhu was preoccupied with a matter that affected the general population of Muslims, a man went to him and said, "O leader of the believers, come with me and help me against such and such person, for he has indeed wronged me." ایک بار عمر رضی اللہ عنہ جو وہ اپنے معاملات میں بزی تھے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ مجھے ہیلپ کریے, فلاں فلاں آدمی کا نام اس نے لیا,
اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. He has wronged me. Umar radhiyallahu anhu picked up a stick, hit the man on the head with it, and then said, "You steer clear of Umar radhiyallahu anhu when he comes to you, offering his help, but then when he becomes busy with the affairs of the Muslims, you come to him." The men then left in an obviously sour mood. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, उन्होंने एक स्टिक उठाई, उसके सर पे हिट किया और उनसे कहा कि जब मैं मदद करने वाली पोजीशन में आऊंगा तब मैं आपका मामला हैंडल करूंगा. राइट नाउ मैं अफेयर्स ऑफ मुस्लिम्स के इसमें बिजी हूँ. यानी ही वॉज नॉट एंगेज्ड, यानी इन ये जो जॉब्स उनकी होती थी ना, व्हेन यू आर एट द टॉप, इमेजिन योरसेल्फ बीइंग द की पर्सन. आपने अपना दिन जो है इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है. एक हिस्सा आप अपने फॉर एग्जांपल ईमेल्स चेक कर रहे हो, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ अभी के हिसाब से, एंड देन वी विल रिलेटेड टू हाउ दिस गाइज यूज्ड टू डू इट. तो वो आप आते ही साथ पहले अपने ईमेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ये सब चेक करते हैं, पेंडिंग मेल्स, इंस्ट्रक्शंस, मेमोज एंड थिंग्स लाइक दैट. फिर आप अपना टास्क ऑफ द डे करते हैं, फिर यू हैव अ मीटिंग, देन यू गो एंड अटेंड द मीटिंग, एंड देन फिर आपका एक होता है कि वेर यू आर रिसीविंग पीपल विद देयर ग्रीवियंसेस और व्हाटएवर कंप्लेंट्स दे हैव. तो देयर आर डिफरेंट टास्क ड्यूरिंग योर ड्यूटी. So if for example you are in a board meeting और उस बोर्ड मीटिंग में आप हो और उसके बीच में कोई अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम अलॉटेड है, लेकिन उसके बीच में अगर वो आते हैं तो हाउ वुड यू फील? What would you do? You will not be able to do justice because you have a different task to handle there, and then there is somebody coming with a general thing which has a specific allotted time. तो उसी तरीके से उमर इब्न खत्ताब ने उस बंदे को, यानी he made him clear कि जब वो उसका वक्त आएगा तब वो इस अफेयर को सॉल्व करेंगे. राइट नाउ ही इज बिजी विद समथिंग पर्टेनिंग टू द मुस्लिम्स. अब डेफिनेटली वो आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमीडिएट अटेंशन उसको मिले, तो वो निकला एक बड़े खराब से मूड में. उमर रदियल्लाहु अन्हु then said, call the man back. फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उस आदमी को दोबारा बुलाया. When some of the Umar's companion brought the man back, Umar radiallahu anhu said to him, take hold of this stick and hit me with it, just as I did to you. अभी उमर रदियल्लाहु अन्हु क्या कह रहे हैं, उस आदमी को वो स्टिक पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे उसी तरीके से तुम भी हिट करो जिस तरीके से मैंने तुमको मारा. The man replied, no, O leader of the believers, I will abstain from doing so for the sake of Allah Azza wa Jal and for you. अब वो बंदा तो डर गया, वो कैसे अमीरुल मोमिनीन को स्टिक मारे और सारे सहाबाज और ये मौजूद हैं, ही इज द मैन इन द पावर. उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं मार सकता, अल्लाह की खातिर डेफिनेटली नहीं कर सकता ये काम में. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा, that is no good. Either you abstain from hitting me for the sake of Allah Azza wa Jal and out of a desire to receive his rewards, or you do to me what I did to you. वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, तुम मुझे मारने से इज्तनाब कर रहे हो अल्लाह की खातिर ताकि तुमको अल्लाह ताला की तरफ से रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन I want you to do what I did to you. The man replied, I will abstain from hitting you for the sake of Allah Azza wa Jal, O leader of the believers. अब वो कंफर्म कर रहा है कि मैं सिर्फ अल्लाह की खातिर आपको दोबारा से रिप्लाई विद द हिट नहीं कर रहा हूँ. The man then left. As for Umar radiallahu anhu, he radiallahu anhu walked back to his home in the company of a group of a man, one of whom was Al-Ahnaf bin Qais radiallahu anhu. Al-Ahnaf radiallahu anhu later recounted what happened next. Umar radiallahu anhu commenced his prayer, performed 2 units of prayer, and then sat down. Al-Ahnaf radiallahu anhu then said to Umar radiallahu anhu, O Ibn al-Khattab, you were a simple person, and then Allah Azza wa Jal raised you. You were a misguided person, and then Allah Azza wa Jal guided you. And you were a lowly figure, and then Allah Azza wa Jal honored you. After that, Allah Azza wa Jal granted you authority over all Muslims. Then a man came to you seeking out your help. And in response to his appeal for help, you struck him. What will you say to your Lord tomorrow when you will go to him? Al-Ahnaf radiallahu anhu later said, Umar radiallahu anhu began to reproach himself so severely that I began to think that he was the best person on earth. What a beautiful story this is. हमने देखा कि हमारे साथ भी ये अक्सर होता है, हम एक काम में बिजी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कामों में बिजी होते हैं, और अगर कोई हमसे आकर कोई अपनी परेशानी या अपनी ग्रीवेंस लेकर आता है और वो बहुत एक छोटी सी पेटी लगती है हमको कि मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ और तुम ये इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हो मेरे पास, और हम जो है अपनी खुमारी में और अपनी बिजी होने के चक्कर में हम लोग जो है रिस्पॉन्ड कर जाते हैं. रिस्पॉन्ड करने के बाद हमें सडनली रियलाइज होता है कि हमने क्या किया, हम
ہم نے تکبر یا ہم نے گھمنڈ میں آ کر کوئی ایسی اسٹیپ تو نہیں لے لیا, ہم نے کسی کا دل توڑ دیا, ہماری بات سے یا ہمارے ایکشن سے ایک مسلم کا دل جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. واٹ ڈو وی ڈو دین؟ سڈنلی گلٹ فیلنگ کرپٹس ان. اسی طریقے سے پھر عمر ابن خطاب کے دل میں بھی اس طریقے سے وہ فیلنگ آ گئی. آپ دیکھیں یہ کتنے اوریجنل اور کتنے ریئل ہیں, کتنے ہیومنلی ہیں. یعنی ان لوگوں کے اندر کوئی الگ سے پنکھ نہیں لگے ہوتے ہیں, یہ بھی ہمارے تمہارے جیسے ہیومن ہے. سبحان اللہ, دے آر بلیسڈ ہیومن بینگس, الحمدللہ ان کے درجات بلند ہیں, لیکن وہ ہیومن بینگ ہی ہیں. تو وہ دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی کرتے ہیں جیسے ہم کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیے, ان سے بھی وہ بولتے نا ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ میں وہ ریئیکشن ان کا ہو گیا تھا کہ انہوں نے وہ اسٹک اس کے سر پہ مار دی تھی, اینڈ دین اس کو ہی شوڈ ہم اوے, اس کو کہا کہ بعد میں آنا. اب جیسے ہی ان کے اندر وہ گلٹی فیلنگ راضی نکل آئی, بالکل آپ کو پتا ہے نا جو دل ہوتا ہے, دل جو الائیو دل ہوتا ہے, وہ دل کے اندر امیجیٹلی وہ ضمیر جو ہے آپ کا وہ آپ کو کچوڑتا ہے. We have read in the Quran, isn't it? Different types of nerves and the diseases of the heart. کہ جب ہمارا دل جو ہے وہ ڈیزیز فری ہوتا ہے تو اس کے اندر احساسات بہت جلدی پیدا ہو جاتے ہیں. اور جو ڈیڈ ہارٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کا دل توڑیں, ان کے اوپر ظلم کریں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کیا, انہوں نے امیجیٹلی پھر اس آدمی کو بلایا اور پھر اس سے کہا کہ مجھے ہٹ کرو. اس نے کہا میں اللہ کی خاطر نہیں کروں گا. اور پھر انہوں نے دوبارہ سے اس کو کنفرم کیا کہ تم اللہ سے اجر چاہتے ہو اس لیے مجھے دوبارہ ہٹ نہیں کر رہے ہو, یا میں کیونکہ مین آف پاور ہوں میں تم کو دوبارہ ہٹ کروں گا اس لیے تم نہیں کر رہے ہو. تو اس نے کلیریفائی کیا کہ میں اللہ کی خاطر آپ کو دوبارہ ہٹ نہیں کروں گا. مثلا وہ آدمی نے اپنے لیے ایک اچھا اجر جو ہے وہ باذن اللہ فکس کر دیا. اب الاحناف بن قیس جو ہیں وہ صحابہ ان کے ساتھ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں اس قصے کے بعد داخل ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, انہوں نے 2 ایکسٹرا رکعت پڑھی اور پھر ادھر بیٹھ گئے. پھر الاحناف رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ عمر ابن الخطاب تم ایک سادے سے انسان تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کیے, تم گمراہ تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی, تمہاری کوئی بھی جیسے کہ یو آر ناٹ سو فیمس اینڈ پرومیننٹ, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت بخشی اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن پہ لے کر آئے مسلمس کے سامنے. اور جب کوئی ایک آدمی تمہارے پاس کوئی مدد توقع کرتے ہوئے پہنچا تو آپ نے رسپانس میں کیا کیا؟ آپ نے اس کو ہٹ کیا. آپ اپنے رب کو کیا کہو گے کل؟ اب جب یہ باتیں سنیں, ویسے ہی وہ پچھتاوے کی پوزیشن میں تھے, وہ اتنا زیادہ گلٹی فیل کر رہے تھے اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو یعنی سیویئرلی اپنی گناہ کی, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھ سے خطا ہو گئی اور معافی مانگو, اور اتنا انہوں نے ریپروچ کرنا شروع کیا. اس کے بعد الاحناف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کس طریقے سے معافی مانگ رہے اور کس طریقے سے پچھتاوا ان کا چل رہا ہے, تو مجھے ایسا احساس ہونے لگا کہ یہ بندہ اس فیس آف ارتھ پہ بیسٹ بندہ ہے. یعنی سبحان اللہ, غلطی ہوتی ہے, ہم ہیومن ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہمارے موڈز, ہمارے ہارمونل امبیلنسز, ہماری کیفیت ہوتی ہے, لیکن اگر ہم سے یہ خطا اس ٹائپ کی ہو جائے کوئی مشکل نہیں, امیجیٹلی آپ اس بندے کے ساتھ معذرت کریں, اس سے معافی مانگیں, امیجیٹلی اپنے اللہ رب کے سامنے توبہ کریں, اٹ از اوکے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو غلطیاں کر کے دوبارہ سے اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے ان کمپیریزن ٹو وہ جو کہ اپنی نیکیوں پہ اتنا تکبر کرتے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ, مجھ سے تو کوئی غلطیاں ہوتی نہیں, میں تو میرے اعمال از دا بیسٹ. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز بندے پسند ہے جو کہ ان سے غلطیاں ہو تو اس غلطیوں کو احساس کریں, اس کا ریپیئر ڈیمیج کریں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, معافی کریں, استغفار کریں, توبہ کریں. This is what we have to pick up. This is how we have to lead our lives. ہر آئے دن ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی, ہمیں پوزیشنز دی جائیں گی. کئی بار ہم ٹاپ پوزیشن پہ ہوں گے, کئی بار ہم ہیلپرز کی پوزیشن پہ ہوں گے. نو پرابلم, جس کسی بھی پوزیشن پہ آپ ہو, آپ اس کا پورا جسٹیفائی کریں, اچھی طرح سے کریں کام. اینجلز آر ریکارڈنگ اینڈ اللہ از واچنگ. اس کو اچھی طرح سے ادا کریں. اور پھر اگر آپ اس کیفیت میں ہیں, آپ کا موڈ خراب ہے اینڈ آپ کو کچھ you are not in a good shape, you are in pain, you are in distress, کچھ آپ کی ایسی کیفیت ہے ذہن کے مطابق, یعنی آپ کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے کہ you are not in a good frame, آپ جولی موڈ میں نہیں ہو, اور آپ سے کوئی اس طریقے سے آپ کی زبان سے روڈ کلمات نکل جائیں یا روڈ ایکشن اور ایروگنٹ ایکشنز ہو جائیں, تو آپ امیڈیٹلی اپنے معاملات اس ہی زمین پر, اس ہی زندگی میں سیٹل کر لیں, کیونکہ کل کو جب وہ سیٹلمنٹ کی بات آئے گی تب بہت مشکل معاملہ ہوگا. May Allah help us کہ ہم ہمارے معاملات
اسی زندگی میں, اسی حیاتی میں, یہیں پر ہی ہم اس کو سیٹل کر لیں جلد سے جلد. کل کا انتظار نہ کریں. اگر کسی سے کوئی گلا شکوہ ہے, اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے, اگر کسی کا دل آپ کی کسی بات سے, آپ کی کسی ایکشن سے اگر دکھ کسی کو پہنچا ہے, کسی کا دل اگر ٹوٹا ہے, تو پلیز ابھی کے ابھی اس کو سیٹل کر لیں. کیونکہ وہاں پر یعنی زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں. آپ کی بھی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں اور اگلے کی بھی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. صرف اللہ عالم. اس سے پہلے اپنے معاملات سیٹل کر لیں. چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا, بلکہ جو پہلی معافی مانگتا ہے وہ بڑا ہے اللہ کی نظر میں. تو اس میں پہل کریں. نو پرابلم, سیٹل یور اکاؤنٹس. اپنی ایگو بالکل پیچھے رکھ دیں, ختم کر دیں اور اپنے معاملات کو سیٹل کر دیں اس ہی دنیا میں, اسی حیاتی میں, اسی زندگی میں. کل کو جب سارے سٹیجز ہم کور کر کے آگے پہنچیں گے, اینڈ دیر از اے اسٹیشن آف قنطرہ, وہاں پر جب آپ کو معاملات, جنت آپ کو دکھ رہی ہوگی, آپ انٹر کرنے والے ہیں, اور وہاں پر آپ کے معاملات جو ہیں وہ آپ کو روکیں گے. امیجن دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جب نیکیاں استغفر اللہ العظیم نعوذ باللہ نہیں ہوں گی, اور آپ کیا دے کے آپ اپنے آپ کو, اپنی جان اور اپنی گردنوں کو چھڑائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کے لیے جنت کا سودا بہت نقصان دایک ہوگا. تو پلیز ابھی کے ابھی اس کو سالو کر لیں. کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں. اگر کسی سے ناراضگی ہے, بات چیت بند ہے, سلام دعا کر لیں, ختم کریں, اپنے دلوں کو صاف کریں. بیکم اے گڈ مسلم. آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, آپ کو اچھی نیند آئے گی, آپ کو بہت ہلکا فیل ہوگا, اینڈ کل جب آپ صبح اٹھو گے سب کو معاف کر کے, یو ول بی اے بیٹر پرسن انشاءاللہ. If you have any questions, please you can discuss now, and we'll be ending the session then. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Yes, Abdullah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بہت دن ہو گئے, ہم جاننے کی تھے, تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے. Sister سوری. Bashir, how are you? الحمدللہ فائن, تھینک یو. جی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے معاملات کو سالو کرے, اور ہمیں جو ہے نا انشاءاللہ. ایک سکون اور اچھی والی زندگی دے, جس میں ہم دین جو ہے نا اس کو, علم کو حاصل کریں اور اس کو پھیلائیں اور اچھے سے ہماری زندگی گزاریں, تاکہ انشاءاللہ. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یا رب. بے شک. انشاءاللہ میں 2-3 باتوں کا ڈسکشن کروں گی انشاءاللہ. شور گو اہیڈ. ہماری خالہ جان کا وفات ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے سب دعا کریں انشاءاللہ اِنَّ مغفرت کی. لِلَّهِ وَإِنَّا سب سے إِلَيْهِ پہلی بات یہ رَاجِعُونَ. ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین اور یا دوسری رب. بات یہ اللہم ہے کہ اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. آمین یا رب, آمین واجمعین یا رب. جی ماشاء اللہ. اس روم میں جو بھی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں پختگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آمین ہمارے اعمال واجمعین میں یا رب. برکت دے الحمدللہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ریپینٹ کیا ہے چھوٹی سی بات کے لیے, اور وہ پوزیشن میں بھی تھے اپنے عہدے میں, تو اسی لیے اللہ کے سب سے زیادہ ڈر ان کے دل میں, ان کے اللہ سے ڈرنے والے کہا گیا ان کو. میں سبحان اللہ. اور اسی طرح ان کو جو ریمائنڈ کیا تھا کہ تم پہلے ایسے تھے, بعد میں اللہ نے آپ کو اس طرح کا پوزیشن دیا, تو اس طرح کا اگر کسی کو ہم کہتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا نا, کہ کوئی بھی پوزیشن میں ہو تم ایسا بولے گا کیا مجھے, بول کے اسے کچھ یہ کرے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا. تو سبحان اللہ, اسی لیے ہمیں بھی ڈیرنس چاہیے کہ کسی کو اس طرح کہنے کی, اچھے سے بات ریمائنڈ کرانے کی. اگر کوئی انسان آگے والا ہے تو اس طرح نیگلیجنس کرنے والا, تو ہمارے اندر بھی وہ ہمت لانی چاہیے کہ ہم اس کو ریمائنڈ کروائیں باذن اللہ, اللہ کی خاطر, چاہے وہ کچھ بھی سمجھے. یہ بات ہمیں لانا ہے. رائٹ. اور ایک بات کیا ہے کہ ہجری کیلنڈر کے بارے میں آپ نے بتایا, سبحان اللہ. ہجری کیلنڈر کے بارے میں تو بہت سے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا, اس کے مہینے کیا ہیں, کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتے. 12 مہینے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائے 12 مہینے بنائے, اس کے نام ہے سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہمیں بھی اس کا فالو کرنا چاہیے کہ اب عربک مہینہ یعنی کہ کون سا ہے, ہجری کیلنڈر کا کتنا ڈیٹ ہے, کون سا مہینہ ہے, ایام بیت کب ہیں. تو انشاءاللہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, تو انشاءاللہ اس کا بھی انشاءاللہ ہم احتیاط کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین یا رب.
ایکچولی اگر جس چیز کے لیے ہماری تڑپ ہوگی نا اس چیز کے لیے ہمارا دھیان اس طرف ڈیفینیٹلی جائے گا اور ہم اس کو پرائرٹائز کریں گے. مثلاً ابھی آئی فون یوزرز جو ہے نا, میں ان کو ایک ٹپ دیتی ہوں جو کہ میں بھی یوز کرتی ہوں, کہ بہت سارے ایپس ہیں, بہت سارے اینڈرائڈ میں بھی, سیمسنگ میں بھی, آئی فون میں بھی, یو کین ڈاؤن لوڈ ہجری کیلنڈر اینڈ ہجری ڈیٹس آپ کے ریفلیکٹ ہوگی. تو پلیز ڈو دیٹ. جیسے کہ ابھی ربیع الثانی کی 16 ہے, ہمیں جھٹکے سے پتا ہونا چاہیے, ہماری نظر گریگورین کیلنڈر سے پہلے اس ڈیٹ پہ پڑنی چاہیے, اینڈ ہم اس کی طرف جتنا اس کو پرائرٹائز کریں گے, امپورٹنس دیں گے, اتنا ہمارے لیے اچھا ہے, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کب ہے ایام البید, کب ہے کون سی چاند کی تاریخ, کیا ہے کیا نہیں, واٹ آر دی ایونٹس, واٹ آر دی ہیپننگس فار دس منتھ, کون سے منتھ میں کیا اس کی امپورٹنس ہے. تو ابھی ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. جنوری فیبروری سیکنڈ اینڈ محرم اینڈ سفر آن دا ٹاپ. سو آئی ہوپ اس کی نالج بھی ہم لوگ ابھی اس کی امپورٹنس بھی الحمدللہ سمجھ رہے ہیں. جی نازیہ بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, first of all, let me tell you that every time I hear your lecture, Alhamdulillah, I get something or the other, some solution or the other that is actually happening in my practical life right now. Barakallah feek. Yeah, Alhamdulillah. So from your lectures, so I am very grateful to you. کہ of course آپ ذریعہ ہو, but اللہ تعالیٰ نے یہ لیکچر سننے سے بھی کافی ساری چیزیں پرابلم سالو ہوتی ہے الحمدللہ میرے لائف میں تو کم سے کم. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو ون تھنگ. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یعنی کسی نے ریئلائز کرایا کہ ایسا ہے, تو آپ نے ایک پرسن کی بات کو مطلب اہمیت نہیں دی, سم تھنگ لائک دیٹ. تو ریسنٹلی ایسا کچھ ہو گیا تھا کہ میری جو اسلامک ٹیچر ہے, میں نے ان سے کچھ چیزیں کہیں, بیکاز ایسا لگ رہا تھا کہ کافی چیزیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ دس, یو آر ناٹ ڈوئنگ دس, تو پھر وہ ان کی لینگویج بھی چینج ہو رہی تھی, یو نو, مطلب تھوڑا جیسے یو ہیو ٹو سم ٹائمز یو ہیو ٹو کنوے سم تھنگ کہ آپ یہ کرو, لیکن اٹ واز لکنگ لائک فورس. تو میں نے ان میں کہا کہ مجھے یہ برا لگ رہا ہے بیکاز بہت کنٹینیوسلی ہو رہا تھا. تو آئی تھنک کہ اس وجہ سے شی ہیز ٹیکن اٹ پرسنلی اور انہیں برا لگ گیا. تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو آسک یو کہ پھر ہم کیا طریقہ اپنا سکتے ہیں ان دس پریکٹیکل لائف کی. آج کل ایک دوسرے کو برا لگ جاتا ہے, کبھی ہم کچھ اپنی کلیریفیکیشن کرنے جا رہے ہیں تو ریلیشنز کبھی Right, I got it نازیہ. بلکہ تمہارا کویشچن, اینڈ جزاکی اللہ خیر فار آل یور گڈ ورڈس, اینڈ آئی ووڈ اونلی سے کہ اللہ کی ذات ہے جو انسانوں کو ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بناتے ہیں, اور کیسے تیسے اللہ تعالیٰ ول کمیونیکیٹ ٹو یو واٹ یو ریکوائر. آپ نے اللہ سے طلب کی, اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. بائی دا وے دس از اے دعا جو اگر آپ کو پریز کرے کوئی تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, اینڈ اٹ از عمر ابن خطاب's دعا بیسیکلی. اٹ سیز کہ یا اللہ, دیز پیپل ڈونٹ ٹیک می انٹو اکاؤنٹ فار واٹ دیز پیپل ٹیل اباؤٹ می, اینڈ میک می بیٹر دین واٹ ہاؤ مچ ڈو دے تھنک اباؤٹ می, اینڈ فارگیو آل آف اس. سبحان اللہ, اٹس اے بیوٹیفل دعا. میں نے بہت بار گروپ میں ڈالی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل ہیو ایکچولی نوٹڈ اٹ ڈاؤن اینڈ میمورائزڈ اٹ. If you have not done it, please do it. To answer your question, basically, I know what you are saying, and I have been through all this, and I'm sure many of the sisters have been through all this. چاہے وہ ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہو, یا ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہو, یا مدر کا ہو, یا مدر ان لا کا ہو, یا آپس میں فرینڈز یا بیسٹ فرینڈس کا ہو, یا سبلنگس کا ہو. کئی بار لوگ بہت ٹچی ہو جاتے ہیں, یعنی وہ اتنے سینسیٹیو رہتے ہیں کہ آپ نے ان کو اگر نارمل کیجول کچھ بات بھی بول دی تو وہ بہت برا مان جاتے ہیں. کبھی اگر ابھی جیسے بڑے عہدے پہ ہیں, مثلاً ٹیچر یا مدر ان لا یا پیرنٹس یا اسپاؤس, اگر آپ نے ان کو کچھ ایک ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی آپ نے کچھ کہا, آپ نے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کیا, تو رادر دین ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کہ آپ اوپنلی ایک اپنی کیفیت بیان کر رہے ہو, اس کو پازیٹیولی لینے کے بجائے وہ بہت پرسنل لے لیتے ہیں, اور وہ اپنی انسلٹ سمجھ لیتے ہیں, وہ اپنی ایگو کو ڈیمیج کروا دیتے ہیں آپ کی باتوں سے. اس کا نمبر 1 رول یہ ہے کہ یو شوڈ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, how much to communicate, when to communicate. ٹھیک ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. You should know how much to communicate, when to communicate, what to communicate, and how to communicate. اس میں آپ اسٹریٹ ہوں گے. کئی بار کئی لوگ جو اپرائٹ اور اسٹریٹ اور آنےسٹ ہوتے ہیں ان کو روڈ سمجھا جاتا ہے, تو اسی لیے کئی بار وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں. جیسے ابھی آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے کلاس میٹس میں 10 لوگ ہوں گے جو ان کی تعریف کر رہے ہیں, ایک ہے جس نے مائنڈ کیا, تو وہ بالکل کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں.
اور میں ایک بات بتا دوں کہ جو دین اصل جن کے اندر آتا ہے نا، سبحان اللہ، ان کے اندر عاجزی آتی ہے، ان کے اندر وہ میں پنا ختم ہو جاتا ہے کہ اتنی مجال مجھے کہا نہیں، وہ کہتے ہیں میں غلط ہوں، آئی ول امیجیٹلی ریکٹیفائی مائی سیلف. دیکھیں آپ عمر ابن الخطاب کا قصہ پر ہم نے جو بھی بک ہم کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بک کی تھی. وہ ہر جگہ پہ ایک چھوٹے سے چھوٹے لوگ جن کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی تھی، کوئی بدون کوئی ایسی نارمل لے مین آ کے ان سے سوال کرتے ہیں، ان کے گربان پکڑتے ہیں، ان کو کھینچتے، لیکن وہ کبھی بھی they never lose their cool, they will rectify their mistakes, they will give importance to their talks. اسی طریقے سے وہ والا جو ٹالرنس ہے، وہ والا جو پیشنس ہے، وہ ابھی بہت کم ہو گیا ہے. اور خاص طور سے جب ہم دین سکھانے کے کام میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بولتے کچھ ہے اور ہمارے عمل میں کچھ اور آتا ہے. ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی زیادہ پکڑ ہے. یو ہیو ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ. جب ہم صبر کی بات کر رہے ہیں، جب ہم ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر وہ ٹالرنس، وہ صبر پیدا کرنا پڑے گا. کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہے، جو آپ کے ڈپینڈنٹس ہے، جو آپ کے بچے ہیں، وہ آپ کی باتیں نہیں، آپ کے عمل سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لازمی ہے کہ دیٹ از واٹ از ایکسپیکٹڈ آف اے ٹیچر، کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ایکسپریس کر رہا ہے پوائنٹ، تو لازمی ہے the teacher should take it in a very positive manner. لیکن اگر یہ نہیں ہوا ہے تو what I would suggest to you is number one, make loads of dua to Allah Azza wa Jal, make astaghfar and go and seek forgiveness from your teacher also. کہ اگر ان کے دل میں کوئی بات بری لگی ہے، وہ بھلے آپ کی بات صحیح ہوگی، but we should never forget کہ if somebody is trying to be impatient, you have to become a better Muslim. تو آپ ان سے بھی معذرت کریں، اللہ سے بھی دعا کریں، استغفار کریں، but that shouldn't stop you from communicating yourself. But you should know how to communicate, when to communicate, what to communicate and how much to communicate. So I hope that helps you, Anazia. جی جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. وہی آکی give her a gift. Yes, cook something for her. ان کا favorite dish بنا. Just go and give her a hug. Just go and give her a hug. Okay. Give her a smile. Tell her. That's it. I felt it and I wanted to express it. You know, relationship کو اچھے طرح سے ڈیولپ کریں. آپ ہے نا ہر کسی رشتے کے اندر نا ایک فرینڈشپ کریٹ کریں. That helps a lot. آپ کے مدر کے ساتھ، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ ریلیشن شپ ایک رسپیکٹ بنا کے رکھیں، لیکن وہ ایک فرینڈشپ ضرور کریٹ کریں. اینڈ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا کمیونیکیشن اوپن ہو جاتا ہے، جب ہمارے بیچ میں وہ بیریئرز جو ہوتے ہیں نا، وہ آئس بریک کر لیتے ہیں نا جب ہم، پھر وی آر ویری ٹرانسپیرنٹ ٹو ایچ ادر. تو وہ جو فائر والز ہے نا، اس کو بریک کر دیں. جی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. may Allah help you to heal your relationship with your teacher. Yes, I have already asked forgiveness from her. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو کچھ برا لگا تو آئی ایم سوری. جی جی جیسے آپ کہہ رہی تھی ریلیشنس کو بیٹر کرنے کے لیے کچھ کھانا یا سویٹ یا ایسے کچھ جسٹ ٹو میک تھنگس بیٹر. شیطان جو ہے نا، شیطان کا کام ہے کہ وہ آپ کے دلوں کے اندر پوائزن اور نیگیٹیوٹی پیدا کرے. اس کا کام ہے ریلیشن خراب ہو، اس کا کام ہے دلوں کے اندر ڈسٹینس آئے، اس کا کام ہے کہ علم حصول اور علم لینا دینے کا سلسلہ ختم ہو جائے. اس کو اس کے ارادے میں جیتنے نہیں دینا. کچھ بھی کرنا، اپنے ایگو کو ختم کر دینا، لیکن اس کو اس کے ارادے میں جیتنے نہیں دینا. ابھی آپ کے سامنے ایک اور ایک ایگزامپل ہے، لائک ڈاکٹر سفینہ اینڈ آئی، ماشاء اللہ شی ہیز گاٹ امیزنگ نالج. آئی ہیو nothing in comparison to her. لیکن جب بھی ہم کیا کہتے ہیں whenever we are in a common room، اگر کچھ ہوتا ہے ان کی میموری کے حساب سے یا ان کے پروناؤنسیشن کے حساب سے، if she goes somewhere here and there, immediately I will intervene and پوری کلاس کے سامنے I will tell her and she will take it very sportingly. MashaAllah, she takes it very beautifully. People have to learn that from her, seriously, the way she takes it. And immediately وقت پڑے گا تو وہ apologize بھی کرتی ہیں. She'll get back in another class and she'll say کہ مجھ سے یہ غلط ہوا تھا and Nasreen had pointed this out. Yeah, it can go the other way around also. ہم ایک ایک نقطے کے اوپر بہت ہفتوں پر ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. ہماری arguments, healthy arguments اور debates چلتی ہیں because maybe she is following another scholar's opinion, I am following another school of thoughts. ہم بہت healthy discussion کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ میری بات سے راضی ہو جائیں یا میں ان کی بات سے راضی ہو جاؤں یا ہم ایک کامن اوپینین پہ آ جائیں. اگر کامن اوپینین پہ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہماری رائے الگ ہے، وی ایکسیپٹ ایچ ادرز ڈفرینسز. وی ڈونٹ ٹیک اٹ کہ ارے اس کی یہ مجال کہ اس نے مجھے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ وی ٹاک ویری کلیئرلی. اور اسی طریقے کا طرز عمل الحمدللہ میرا میری مدر کے ساتھ ہے، میرا میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہے، میرا میرے ان لاز کے ساتھ ہے. اور آئی ایم شیور پیپل ہو ہیو انڈرسٹوڈ، یا جس کے اوپر اللہ کی خاص مہربانی ہے، جن کے پاس آرٹ آف کمیونیکیشن آ جائے نا، سبحان اللہ،
that person is a winner. سبحان اللہ. تو اس چیز کی بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح کی حکمت دے کہ ہم صحیح بات صحیح جگہ پہ کریں. یس افشان. اور ایک چیز نازیہ آپ یہ کریں کہ آپ کی ٹیچر جو سکھاتی ہے آپ کو ان سے کیا فائدہ ہوا وہ بھی ضرور بتائیں. اپریشیٹ دا ورک شی از ڈوئنگ. اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے ٹھیک ہے وہ جب ان کو ناراضگی ہوگی تو میں بھی شی واز ناٹ ان ویری گڈ موڈ. ان کا دن اس دن اچھا نہیں تھا ہوگا. تو جب ہم اس طرح ہو جاتا ہے نا امیڈیٹلی ہم کو یہ پتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا بٹرنس آ گئی ہے. تو اس رشتے کو صحیح کرنے کے لیے آپ ان کی اچھائیاں بھی ان کو بتائیں کہ آپ کے اندر جو اچھائیاں ہیں اور آپ ان سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو کس طرح ان کے سکھانے سے آپ کی لائف میں کیا فائدہ اور ڈیفینیٹلی یہ پھر وہ چیز کو چینج کرے گا. Alhamdulillah. This is amazing. Yes, guys, I have another meeting. Can I just close the meeting? Inshallah, we will discuss tomorrow. Okay? Inshallah. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.